دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر۔ تو مسلمانوں آئیے ذرا دیکھیے، اللہ نے اپنا حبیب تو مجھے عطا کر دیا، لیکن نبی کی ناموس پہ پہرا دینا بھی ہمارے اوپر فرض کر دیا کہ اس کے حبیب کی ناموس پر پہرا دیتے ہیں۔ دیکھیے مسلمانوں، جگہ جگہ اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ مر جائے ایسی امت، تباہ ہو جائے ایسی امت جو نبی کی ناموس پر پہرا نہ دے سکے۔ یہ بھی تو نبی کی ناموس پہ حملہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ بھی تو نبی کی ناموس پہ حملہ ہے کہ نبی کو کل کی خبر نہیں ہے۔ یہ بھی تو نبی کی ناموس پر حملہ ہے کہ نبی کو پل کی خبر نہیں ہے۔ آج یہ ماہ مبارک جانتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ماہ ربیع النور کہا جاتا ہے، اور ربیع الاول بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سادہ انداز میں آپ اگر نہ کہہ سکیں، زبان نہ ٹھٹ پائے آپ کی، تو آپ 12ویں شریف کہہ لیجئے۔ لیکن ایک رواج بن چکا ہے اس علاقے کا، لوگ اس کو 12 وفات کہتے ہیں، بلکہ پورے ضلع کا یہ مزاج ہے، لوگ 12 وفات کہتے ہیں۔ مسلمانوں آؤ ذرا دیکھیں، کسی بھی لغت کو اٹھاؤ، کسی بھی ڈکشنری کو اٹھاؤ، دیکھو وفات کا معنی کیا ہے؟ وفات کا معنی ہے ختم ہو جانا۔ تو ہمارا نبی ختم نہیں ہوا، بلکہ ہمارا نبی زندہ ہے۔ ہم نبی کی ولادت مناتے ہیں، نبی کی وفات نہیں مناتے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ میرا نبی تو زندہ ہے۔ وفات وہ منائے جن کا مر گیا، جن کا نبی مر گیا وہ وفات منائے، ہمارا نبی تو زندہ ہے۔ بریلی کے امام نے کہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کو نبی کی وفات ہوئی ہے، لیکن آئیے میں انہی کے ایک مولوی جس کا نام ہے قاسم نانوتوی، مدرسہ دیوبند کا بانی، جس نے مدرسہ دیوبند کی سنگ بنیاد رکھی، مدرسہ دیوبند کا بانی رہا، اس نے اپنی کتاب آب حیات کے اندر یہ لکھا ہے، نبی کی وفات کی تاریخ 12 نہیں ہے بلکہ ولادت کی تاریخ ہے۔ نبی کی وفات 12 تاریخ کا ذہن دینے والوں، اپنے مولویوں کی کتابیں تو کم سے کم پڑھ لیا ہوتا تو تمہیں معلوم ہو جاتا۔ آؤ دوسرا ایک مولانا جس کا نام ہے اشرف علی تھانوی، اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الدین کے اندر یہ لکھتا ہے، ایک کتاب افادات الیومیہ کے اندر لکھتا ہے، فتاوی اشرفیہ کے اندر لکھتا ہے۔ یہ تینوں کتابیں اشرف علی تھانوی کی ہیں، اس کا رائٹر اشرف علی تھانوی ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ نبی کی وفات کا دن بھی 12 تاریخ کا۔ مسلمانوں، ہم وفات نہیں مناتے، ہم نبی کی ولادت مناتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ مسلمانوں، نبی کی ناموس پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اپنے بھی کر رہے ہیں، بیگانے بھی کر رہے ہیں۔ نام
یہ لوگ نبی کی ناموس پہ حملے کرتے ہیں. نبی کو کل کی خبر نہیں, نبی کو پل کی خبر نہیں, نبی کو غیب کا علم نہیں, نبی کو یہ نہیں, نبی کو وہ نہیں. مسلمانوں یہ حملے کر رہے ہیں. اب تو بیگانے بھی کرنے لگے, جگہ جگہ حملے ہو رہے ہیں. مسلمانوں اسلام کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. آؤ ذرا دیکھیں, ایک جگہ ہے جس کا نام ہے تریپورہ. تریپورہ کو کون نہیں جانتا, بڑا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. تریپورہ کے تقریباً تریپورہ کے اندر 17 مساجد کو 17 مساجد میں آگ لگائی گئی, 17 مساجد کو توڑا گیا اور وہاں کے ایک امام کو جان سے بھی مار دیا. ایک مسلم زخمی حالت میں, گمبھیر حالت میں ہاسپٹل میں بھرتی. مسلمانوں یہ تمہاری خامیاں ہیں. تم نے نبی کی ناموس پہ پہرا دینا ختم کر دیا. اگر تم نبی کی ناموس پہ پہرا دیتے تو تمہاری مساجد کو ویران نہیں کیا جاتا. اگر تم نبی کی ناموس پہ پہرا دیتے تو مساجد کی طرف آج وہ لوگ ٹیڑھی نگاہ سے نہ دیکھتے, مساجد کو ویران نہ کرتے, مساجد کی طرف بری آنکھ لے کر کے بڑھ کر کے نہ آتے. یہ سب تمہارے اندر خامیاں ہیں. تم نے اپنے اندر سے عشق رسول ختم کر لیا ہے. تم نے نبی کی ناموس پہ پہرا دینا ختم کر دیا. نبی کی ناموس پہ پہرا دے مسلمان. یاد رکھو اصل مقصد ہے نبی کی ناموس پہ پہرا دینا. صحابہ کس قدر نبی کی ناموس پہ پہرا دیا کرتے تھے. دیکھیے کفار و مشرکین نے ایک جاسوس بھیجا, ایک جاسوس بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ محمد عربی نے ہم سے لڑنے کے لیے کتنے ہتھیار جمع کر لیے, کتنے سپاہی جمع کر لیے. وہ جاسوس کا نام تھا عربہ بن مسعود ثقفی. وہ جاسوس آیا, پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں کئی روز رہا اور وہ یہ دیکھنے لگا. ایک روز کا عالم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں. صحابہ کا یہ عالم ہے کہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں. کوئی تو ہاتھ میں لیتا ہے, تو کوئی تو جھولی پھیلا لیتا ہے, کوئی تو ہاتھ میں لے کر کے چہرے میں مر لیتا ہے, کوئی اپنے سینے میں مر لیتا ہے, یہاں تک کہ کوئی وہ اس پانی کو پی جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھکارتے ہیں, صحابہ کرام ٹھکار کو بھی منہ میں لے لیتے ہیں. مسلمانوں عربہ بن مسعود ثقفی وہ جاسوس جب یہ دیکھتا رہا, دیکھتے دیکھتے کفار و مشرکین کے پاس جب پہنچا ہے, کفار و مشرکین سے بے ساختہ اس نے کہہ دیا کہ تم محمد عربی کو قتل نہیں کر سکتے, محمد عربی کو تم مار نہیں سکتے, چونکہ میں نے وضو کا پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں. تو انہیں یہ کب برداشت ہوگا میرے نبی سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, ماشاءاللہ, بہت خوب. انہیں یہ کب برداشت ہوگا میرے نبی کا خون زمین پہ گرے. اللہ اکبر مسلمان. وہ عربہ بن مسعود ثقفی پھر آیا جاسوسی کرنے کے لیے. دیکھیے صحابہ ناموس پہ کس طریقے سے پہرا دیا کرتے تھے. ایسا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو, حوصلہ پیدا کرو. وہ پھر آیا وہ جاسوس. آنے کے بعد ایک مرتبہ نبی سے وہ بات چیت کرنے لگا. عرب والوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی سے بات کرتے تھے تو بات کرتے کرتے داڑھی کی طرف ہاتھ لے جاتے تھے, سامنے والے کی داڑھی کی طرف ہاتھ لے جاتے تھے. تو اس کی عادت تھی. وہ جاسوس کھڑا ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا. بات کرتے کرتے اس نے نبی کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا یہ بدبخت, یہ ملحد نبی کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے, حضرت ابو بکر صدیق نے کلائی پہ ہاتھ مارا. اے بدبخت ہاتھ اٹھا لے, یہ تیرا کوئی انسان نہیں بلکہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, ماشاءاللہ. دوسری مرتبہ پھر بات کرتے کرتے اس نے ہاتھ بڑھایا داڑھی کی طرف, کیونکہ ان کی عادت یہ تھی کہ بات کرتے کرتے داڑھی کی طرف ہاتھ لے جاتے. پھر ابو بکر صدیق نے کلائی پہ ہاتھ مارا اور کہا اے ملحد بدبخت ہاتھ کو ہٹا لے, یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, یہ اللہ کے رسول ہیں. یہاں بات اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے بلکہ ہم صحابہ ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, ہم آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتے ہیں. تیری یہ جرأت کیسے ہوئی ہے کہ تو ہاتھ کو داڑھی کی طرف بڑھا رہا ہے.
ناموس پہ پہرا دینا ختم کر دیا. مسلمان نبی کی ناموس پہ پہرا دو, نبی کی ناموس پہ پہرا دینا فرض ہے, فرض. یہی اصل ایمان ہے. تو جانے ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایمان کا مرکز, ایمان کا پاور ہاؤس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اصل ایمان محبت رسول ہے. بے شک سبحان اللہ. جس کے دل میں محبت نہیں ہے رسول اللہ کی, اس کے پاس ایمان نہیں ہے. آپ وہ دیکھیے بدر کی جنگ ہوئی نا, تو بدر جنگ کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ جنگ جہاں ہوئی ہے, جس میدان میں ہوئی ہے, اس میدان کا نام ہے بدر. تو بدر کی جنگ میں مسلمان کتنے تھے؟ 313 مسلمان تھے ایمان والے, اور کافر سینکڑوں کی تعداد تھی. لیکن جب یہ 313 مقابلے کے لیے نکلے ہیں, ان کے پاس تقریباً 8 گھوڑے تھے. 313 لوگ تھے, 8 گھوڑے تھے, کچھ تلواریں تھیں, اور باقی 8 گھوڑوں پہ سوار تھے, باقی سب پیدل تھے. یہ نہتے تھے. تلواریں بھی ان کے پاس ایسی تھی جن سے سبزی بھی نہیں کٹ سکتی تھی, اور لڑنے چلے تھے کافروں سے. ان کے اندر حوصلہ تھا, ان کے اندر جذبہ تھا. جذبات ان کے بلند تھے, حوصلے ان کے بلند تھے. جب وہ لڑنے کے لیے چلے ہیں نا, تو پیغمبر اسلام نے اللہ سے دعا فرمائی, اے اللہ, اے رب کائنات, اے مالک و مولا, یہ 313 اگر یہ 313 آج ختم ہو گئے تو اسلام کا بول بالا نہیں رہے. رب تو ہی ان کی حفاظت فرما. تو مسلمانوں ذرا دیکھیے, تاریخ کا جائزہ لیجئے. بدر کے میدان میں 313 نے جب مقابلہ کیا ہے کافروں کا, تو اللہ نے آسمان سے ایک مرتبہ میں 3000 فرشتوں کی مدد بھیجی, دوسری مرتبہ میں 2000 فرشتے اور بھیجے. معلوم چلا 5000 فرشتے آسمان سے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے بدر کے میدان میں اتر چکے تھے. اترنے کے بعد جب یہ مسلمان کافروں سے لڑتے تھے, لڑتے لڑتے یہ دیکھتے تھے کہ ہم کافر کی طرف بڑھ رہے ہیں, تلوار اٹھاتے تھے مسلمان, لیکن ان کی گردن پہلے ہی کٹ جاتی تھی. مسلمان آپس میں یہ کہتے تھے, ارے ہم تو تلوار اٹھاتے تھے, ہم اس کی گردن پہ رکھ نہیں پاتے تھے, لیکن اس کی گردن ویسے ہی اپنے آپ کٹ جاتی تھی. نظر نہیں آ رہے تھے فرشتے, گردنیں کافروں کی اڑ رہی تھی, فرشتے نظر نہیں آ رہی تھی, فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن جبرائیل علیہ السلام کی آواز آ رہی تھی, اقدم حیزوم, اقدم حیزوم. ان کے گھوڑے کا نام تھا, وہ اپنے گھوڑے سے کہہ رہے تھے, آگے بڑھو, آگے بڑھو. مسلمان یہ ایمان والے تھے.